راہ روشن جل رہا دیا ہے، فتح کا نشان نقش مسیحا ہے۔ راہ روشن جل رہا دیا ہے، فتح کا نشان نقش مسیحا ہے۔ خداوند کے بابرکت جلالی پرفضل فتح مند نام میں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ایک بار پھر اس نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، اور میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ آج پھر خداوند نے ممکن کیا کہ ہم مسیح کی ان باتوں کو خدا کے کلام میں سے سیکھنے والے ہوں کہ کس طرح ہم نے مسیح فتح مندی کی زندگی کو گزارنا ہے۔ نقش مسیحا ہمارا ہے کیا، یا کس نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے؟ جب ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں تو ہمارا ایمان، ہمارا چلنا، ہمارا ایمان کا قدم، ہمارا ایمان کا بولنا، ہمارا بیٹھنا بھی یسوع مسیح کی مانند ہونا چاہیے۔ میں اس وقت کو ضائع کیے بغیر اس خوبصورت آیت کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ متی کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو کوئی ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کوئی کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ یسوع کے نام سے آمین۔ آئے ہم ایک دعا کریں اور پھر خداوند کے کلام کی قدرت کو سیکھیں گے مل کر۔ خداوند آسمانی زندہ خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں یہ زندگی بخش کلام دیا ہے تاکہ اس کی روشنی کے اندر، اس کے نور کے اندر رہتے ہوئے ہم تیری گہری باتوں کو، ہم ان مکاشفات کو سیکھیں، بلکہ میں اس کو یوں کہوں گا کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے ایک فتح یاب مسیحی زندگی گزارنے والے ہوں۔ آج خداوند اس پروگرام کے توسط سے تو لوگوں کو برکت دینا، جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، یا جو لوگ خداوند کسی بھی وسیلہ سے اس کلام کو اپنی زندگی میں لے رہے ہیں، آج تو ان کی زندگیوں میں عجیب طور سے کام کرنا اور ایک نیا دروازہ ان کی زندگیوں میں کھولنا، یسوع کے نام سے آمین، ہاللویا۔ کتنی خوبصورت اور خوشی کی بات ہے کہ جس یسوع مسیح کو ہم مانتے اور ہم پوچھتے ہیں، اس سے ہمارا رشتہ اور اس کے وسیلہ سے ہمارا رشتہ، میں یوں بھی کہوں گا کہ باپ سے کتنا مضبوط ہو گیا۔ جب آدم گناہ کے سبب سے، آدم اور حوا دونوں گناہ کے سبب سے خدا سے جدا ہوئے، تو پھر یسوع مسیح درمیانی بن کر آیا، اور پھر اس نے ان سارے بند دروازوں کو کھول دیا جو روحانی طور پر بند ہو چکے تھے۔ وہ تعلق، وہ رشتہ جو ٹوٹ چکا تھا، وہ ریلیشن شپ جو ڈسٹروائے ہو گیا تھا باغ عدن میں، یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر اپنے خون کے وسیلہ سے اس رشتے کو بحال کیا۔ اور میں بڑی خوشی سے اس بات کو کہتا ہوں، پولس رسول بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں۔ یسوع مسیح وہ چابی ہے جس سے ہم ہر ایک دروازہ کھول سکتے ہیں، جس کے نام کے وسیلہ سے ہر وہ دروازہ کھل جاتا ہے جس سے شاید ہمیں لگتا ہے کہ اس پر بہت بڑے بڑے تالے لگے ہوئے، یا شاید جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دروازہ کبھی کھل ہی نہیں سکتا۔ یسوع مسیح وہ کنجی ہے، یسوع مسیح وہ چابی ہے جس سے ہر وہ تالا، ہر وہ دروازہ کھل جاتا ہے جو ہماری عقل میں کبھی کھل نہیں سکتا، یا ہماری سوچ کے اندر یا ہم اسے ایسے سوچتے ہیں کہ وہ کبھی کھلے گا نہیں۔ اس آیت کے اندر جو 3 باتیں میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا۔ پہلی بات، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ دوسری بات، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ تیسری بات، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اور پھر اگلی آیت میں یعنی کہ 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی مانگتا اسے ملتا ہے۔ If you are looking for something، اگر آج آپ دعا میں کچھ مانگ رہے ہیں، اگر آپ آج کسی چیز کے منتظر ہیں،
تو یسوع مسیح سے کے ساتھ منسلک ہر وہ دعا جو آپ کر رہے ہیں اس کا جواب خداوند آپ کو دینے کو ہے۔ اور پھر دوسری بات لکھی ہوئی ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے۔ اور اگر آج آپ کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا اگر آپ ہمیشہ کی زندگی کی تلاش میں ہیں، تو وہ ہمیشہ کی زندگی صرف یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اطمینان کو، سکون کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس وسوسے سے، اس بے چینی سے نکلنے کی تلاش کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے وہ ڈھونڈنا صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے۔ آئیں یسوع مسیح کو ڈھونڈ لیں اپنی زندگی میں، آئیں اس کو اپنی زندگی میں رکھ لیں، تاکہ جس چیز کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی میں اس کو یوں کہوں گا کہ اگر ہم نے یسوع مسیح کو پا لیا، اگر ہم نے اس کو ڈھونڈ لیا، تو ہر وہ دروازہ کھل جائے گا، ہر وہ چیز مل جائے گی جو آپ کی زندگی میں کھو چکی ہے، وہ صرف یسوع مسیح کے سبب سے ہے۔ اور پھر تیسری بات یہاں پر لکھا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ لیٹس نوک آن دا ڈور آف دا لارڈ۔ آئے ہم اس کے در پہ کھٹکھٹائیں۔ یقین کریں جب ہم بہت ساری مشکلات میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، اور دین اسٹیج کم، جب ایک دور آتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم انسانوں کے اوپر انحصار کرنے شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنے ہاتھ پیر مارنا شروع کرتے ہیں، ہم کوشش کرنے لگتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اس چیز کو حاصل کریں، اس مشکل سے نکل آئیں، اس دروازے کو کھول لیں، اس چیز کو ڈھونڈ لیں جو ہماری زندگی میں گمی ہوئی ہے، یا اس چیز کو پالیں جس کو ہم مانگ رہے ہیں۔ اپنی کوشش سے نہیں، اپنے زور سے نہیں، بلکہ صرف یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ یسوع مسیح ناصری ہی صرف وہ دروازہ ہے جس کو کھولنے کو، بلکہ جس طرح سے میں پہلے کہہ رہا تھا، بلکہ وہ چابی ہے جس کے لگانے سے وہ ہر دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور پھر دروازہ بھی وہ خود ہی ہے جس دروازے کو کھول کر ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ قیمتی موتی ہے جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اور جسے ہم پا لیتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بہت سی چیزوں کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اگر آپ انسانوں پر انحصار کیے ہوئے ہیں، اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو کچھ مل نہیں رہا، تو سب کچھ یسوع مسیح کے قدموں اور اس کے چرنوں میں ملے گا۔ اس کے قدموں میں بیٹھ کر ہی ہمیں سکون، اطمینان اور تسلی ملے گی۔ دنیا اس وقت ایک نئے وسوسے میں ہے، ایک نئی بیماری کے اندر مبتلا ہے، لوگ پریشان ہیں، بدحال ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کا فیوچر، آپ کا حال، آپ کا مستقبل خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہے۔ اگلی بات آیت میں لکھا ہوا ہے، 9ویں آیت کو پڑھنے لگا ہوں۔ یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں، اس بات کو غور سے سنیے گا۔ میں تم میں سے ایسا کون سا آدمی ہے جو اگر اس کا بیٹا روٹی مانگے تو پتھر دے، اور یا اگر مچھلی مانگے تو سانپ دے؟ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، وہی تم بھی ان کے ساتھ کیا کرو۔ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ فوکس اس بات پر ہونا چاہیے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں، جس کے در پر کھٹکھٹا رہے ہیں، جس کی بادشاہی میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جب تم برے ہو کے، ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو، اسپیشلی بچوں کی جب ہم بات کریں تو ہم ان کے لیے بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ بہترین سے بہترین کرنا چاہتے ہیں، اچھی چیزیں انہیں دینا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہم خطا کا پتلا ہیں۔ لیکن جب یسوع مسیح اس تعلیم کو یا لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، دے رہے تھے، یا شاگردوں کو سکھا رہے تھے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے ان ساری باتوں کے بعد یہ بات بھی کہی
کہ جب تم برے ہو کے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہیں اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ آئیں ہم اس یسوع مسیح ناصری کے ساتھ پیوست ہو جائیں جس سے سب کچھ منسلک ہے، جس کے وسیلہ سے لکھا ہے کہ جو کچھ یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم میرے باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ اور یہاں پر ہم نے پہلی آیت میں یہ پڑھا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، بٹ تم کس نام سے مانگ رہے ہو، کس طریقے سے مانگ رہے ہو۔ میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگ اکثر اور بیشتر مائیں بہنیں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں پادری صاحب، بھائی راہیل، پاسٹر راہیل صاحب اس بات کے لیے خاص دعا کریں، اسپیشل دعا کریں۔ میرا جواب ان کے لیے ایک ہی ہوتا ہے کہ میری بہن، میرے بھائی، میری بیٹی، ہر وہ دعا جس دعا کے ساتھ یسوع نام لگا ہوتا ہے وہ خاص ہوتی ہے، وہ اسپیشل ہوتی ہے، وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور کبھی بھی وہ دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر آپ نے کئی سالوں سے بہت ساری چیزوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اور آخر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یسوع کے نام سے، تو میں آپ کو بتاؤں آپ کی اس دعا کا جواب جلد آنے کو ہے۔ جو آپ خدا سے مانگ رہے ہیں خدا آپ کے لیے کرنے کو ہے، وہ دینے کو ہے۔ جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو آپ جلد پا لینے کو ہے۔ جس دروازے پہ آپ کھٹکھٹا رہے ہیں اور شاید وہ آپ کے لیے نہیں کھل رہا، لیکن یسوع کے نام سے وہ دروازہ آپ کے لیے کھلنے کو ہے۔ ہر وہ دعا جو یسوع نام کے ساتھ منسلک ہے، مطلب بہت سمپل، اگر ہم دعا کریں کہ خدا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اور جس مقصد کے لیے بھی آپ نے دعا کی، اور آخر میں جب ہم اس کے ساتھ اس خاص نام کو، اس خاص بات کو کہتے ہوئے کہ یہ سب کچھ میں تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، اور پھر جب ہم آمین کر دیتے ہیں تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ مارک مائی ورڈز، لکھ لیں اس بات کو کہ ایسی دعا جو یسوع نام سے آپ نے کی ہے وہ آپ کی زندگی میں ضرور پوری ہوگی۔ ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جن دعاؤں کو آپ نے یسوع کے نام سے مانگا ہے، جن دروازوں کو آپ یسوع کے نام سے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کبھی نہ کھلیں، وہ ضرور کھلیں گے، کیونکہ یسوع مسیح وہی حقیقی چابی ہے جس سے ہر دروازہ کھل جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہیں اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا رشتہ، ہمارا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ بیٹے اور بیٹیوں کا ہے۔ اس نے ہمیں اپنے خون کے باعث خرید کر، یسوع مسیح کے خون کے باعث ہمیں دلیری بخشی، لکھا ہے کلام میں کہ ہم اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں۔ اور پھر جب ایک بچہ اپنے باپ کے پاس جائے گا اور وہ کچھ مانگے گا تو why he will not give it to you، کیوں نہیں آپ کے لیے وہ کرے گا۔ ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں، یقین کر لیں کہ ہر وہ دعا یسوع کے نام سے جو آپ نے کی ہے اس کا جواب جلد آپ کی زندگی میں آنے کو ہے۔ آپ کئی سالوں سے دعا کر رہے ہوں گے، کئی مہینوں سے دعا کر رہے ہوں گے، کئی دنوں سے دعا کر رہے ہوں گے، بٹ ویٹ اپون دا لارڈ، خدا کی راہوں میں ٹھہرے رہیں۔ لکھا ہے کہ خدا کی راہوں میں فروتنی کے ساتھ انتظار کریں، اور پھر وہ وقت پر تم کو سر بلند کرے گا۔ سر بلندی کا وقت جلد آنے کو ہے آپ کی زندگی میں۔ ایمان رکھیں، یقین کر لیں کہ جب ہم اس زمین پر کسی بھی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع کے نام سے آمین، تو وہ آسمان پر اسی وقت کر دی جاتی ہے، ہو جاتی ہے، اور پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر فزیکلی ہماری زندگیوں میں نازل ہو، وہ ہماری زندگیوں میں نظر آئے، وہ ہماری زندگیوں میں وہ کام پورا ہو۔ اس کے لیے ٹھہرنا پڑتا ہے، اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی پڑتی ہے۔ اکثر اور بیشتر میں نے اس بات کو کہا ہے، میں پھر بول رہا ہوں کہ ایک بار دعا اور 1000 بار شکر گزاری، ایک بار مانگنا اور 1000 بار شکر گزاری۔ ہم ایک بار یسوع کے نام سے مانگ کر پھر 1000 بار شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے میری زندگی میں یہ سارے کام ہو گئے ہیں۔ ڈرے مت، گھبرائے مت،
انتظار کریں، خداوند آپ کی زندگی میں اس کام کو جلد کرنے کو ہے۔ وہ آپ کے لیے دروازوں کو کھول رہا ہے، راہوں کو ہموار کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے ایک نئی راہ تیار کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے ایک نیا دروازہ کھول رہا ہے۔ اور جس چیز کو آپ مانگ رہے ہیں، جس چیز کے آپ منتظر ہیں، خدا آپ کی زندگی میں پورا کرنے کو ہے۔ آئے مل کر دعا کریں اور شکر گزاری کریں کہ جو کچھ ہم نے یسوع کے نام سے مانگا ہے وہ ہمیں مل گیا ہے۔ خداوند آسمانی زندہ خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہم جو کچھ یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، تو ان باتوں کا، ان دعاؤں کا جواب ہمیں دیتا ہے۔ بلکہ ہر وہ دعا جو یسوع کے نام سے کی جاتی ہے وہ ہاں کے ساتھ ہے، آمین کے ساتھ ہے، اور ہر اس دعا کا جواب ہاں ہے، ہاں ہے، ہاں ہے۔ خداوند آج اس وقت اس پروگرام کو سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میں یسوع کے نام سے برکت دیتا ہوں، اور ان بیماریوں کو میں یسوع کے نام سے ان زندگیوں سے رد ہو جانے کا حکم دیتا ہوں۔ اگر آج آپ اس کلام کو سن رہے ہیں، اس دعا میں بیٹھے ہیں، اگر آپ کی بدن میں کسی بھی قسم کی بیماری ہے، اگر آپ بدروح گرفتہ ہیں، اگر آپ تاریکی سے ستائے گئے ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، تو یسوع کے نام سے ابھی اسی وقت I release healing and deliverance right now۔ ابھی اسی وقت خدا آپ کو آزاد کر رہا ہے، آپ کی زندگی کے اندر وہ ایک بڑا کام کر رہا ہے، کیونکہ یسوع کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ مت ڈریں، مت گھبرائیں، نہ اس بات کا شک کریں کہ کیا میری دعا کا جواب آئے گا۔ آپ کی دعا کا جواب آ چکا ہے، اور وہ جواب یسوع خود ہے۔ اس نے اب آپ کے لیے سب کچھ کو کر دیا ہے۔ میں ساری بیماریوں کو، کمزوریوں کو، لاچاریوں کو، تنگیوں کو، غربت کو، قرضے کو یسوع کے نام سے ان زندگیوں سے نکل جانے کا حکم دیتا ہوں۔ ایمان لے آئیں، بھروسہ رکھیں کہ اس نے ہمارے لیے سب کچھ کو کر دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین، ہاللویہ۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں خداوند کی کہ خداوند نے آج اس کلام کے سبب سے، اس دعا کے سبب سے، اس پروگرام کے سبب سے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے۔ خدا جو دور اور نزدیک کا خدا ہے، جب یہ دعا ہو رہی تھی، جب یہ کلام ہو رہا تھا، تو میں فیل کر رہا تھا کہ خداوند ٹی ویز کے وسیلہ سے، آپ کے موبائل کے وسیلہ سے، یا کسی بھی ڈیوائس کے وسیلہ سے آپ کی فیملی کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے گھرانے کے اندر خداوند کام کر رہا ہے۔ خداوند ہیلنگ کا، شفا کا کام کر رہا ہے، خدا ڈیلیورنس کا، آزادی کا کام کر رہا ہے۔ اس نے آپ کے لیے دروازوں کو کھول دیا ہے، اس نے آپ کے لیے آسمان کو کھول دیا ہے۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ لوگ گریس نیٹ ورک کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ خداوند گریس نیٹ ورک کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے، ڈیفرنٹ پروگرامز کے وسیلہ سے خداوند آپ سے کلام اور بات کر رہا ہے۔ آئیں ہم اس ہاتھ کو بڑھا کر خداوند کی بادشاہی کے کام کے لیے یوں ہی اکٹھے رہیں، ہم یوں ہی ایک ہو کر انجیل کی منادی دنیا کی انتہا تک کرنے والے ہوں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو بڑھائے، خداوند آپ کو کامیاب کرے، اور خداوند گریس نیٹ ورک کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں میں، آپ کے گھرانے خاندانوں کی زندگیوں میں عجیب طور سے کام کرتا رہے۔ ہماری ٹیم کو، ہمارے پروگرامز کو، گریس نیٹ ورک کی ساری ٹیم کو، ساری ایفرٹس کو آپ کی بہت بہت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ضرور دعا کرتے رہیں تاکہ یہ کام جو دنیا کی انتہا تک انجیل کو پھیلانے کا ایک بوجھ، ایک پیشن لے کر ہم نے کام شروع کیا ہے، ہم یوں ہی انجیل کی منادی کرتے رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ دوبارہ ملیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ راہ روشن جل رہا دیا ہے، فتح کا نشان نقشے مسیحا ہے۔